کہ موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں تشریف لے گئے تو وہ ایک مقدس وادی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی نالین اتار دیں۔ پہلے اس کو دیکھیں پھر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس۔ قصہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے، سردی بہت زیادہ تھی، دور سے ایک چمک سی آپ کو نظر آئی تو آپ نے سمجھا یہ آگ ہے، تو آپ نے گھر والوں کو کہا تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ تو اب فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ اس روشنی کے یا آگ سمجھ کے، جس کو آگ سمجھ رہے تھے، اس کے قریب آئے، نودیا یا موسیٰ، تو ندا دی گئی اے موسیٰ۔ وہ اصل میں ایک درخت بولا، اللہ نے درخت پہ تجلی فرمائی اور گویا کہ اللہ تعالی وہ درخت جو تھا وہ اللہ کے پیغام کو بیان کرنے لگا۔ تو اس نے کیا کہا، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے اب ذرا سب غور سے، کہ فرض کر لیں کہ میں ایک شخص کو ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہوں کہ جا کے لوگوں کو پڑھ کے سناؤ، جیسا لکھا ہے سنا دو، اور اس میں نے یوں لکھا، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کل آپ وقت پر آئیں۔ اب اس شخص نے جا کر یہ لیٹر پڑھنا شروع کیا، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کل آپ وقت پر آئیں۔ اب بتائیں وہ کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کہیں گے جی آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات کلام کوئی کرتا ہے یا کلام کسی کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس کلام کو حکایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ایک وسیلہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہی یہاں پر بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اللہ نے درخت پہ تجلی فرمائی اور درخت اللہ کا پیغام بیان کرنا شروع ہو گیا۔ انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو آپ اپنی دونوں جوتیاں اتار دیجئے۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ ایک ایسی وادی میں ہیں جو مقدس ہے، پاکیزہ ہے، قابل احترام ہے، یعنی طوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بس یہاں میں اتنے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں جو ہم اہل سنت مقامات کی تعظیم کرتے ہیں یہ کوئی شرک و کفر نہیں ہے۔ جب وادی طوا میں گئے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے نالین اتار دیں، یہ مقدس وادی ہے۔ اس کا مطلب ایک نبی کو بھی اس وادی کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے تعظیماً اپنے جوتے اتار دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی کی تعظیم میں اپنے نالین اتارے تو اس سے اللہ کی تعظیم پر کوئی فرق نہیں پڑا، یہ کوئی شرک نہیں ہو گئی کہ ہم اللہ کی بھی تعظیم کر رہے ہیں اور مقدس وادی کی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی تعظیم میں کون سا فرق پڑتا ہے؟ والدین کی تعظیم کی جاتی ہے، استاد کی تعظیم کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، مطاف جس پہ ہم طواف کرتے ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے، روضہ رسول کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ نبی کریم تشریف فرما ہوئے تھے، آپ کے جو مسجد کے ستون ہیں ہم ان کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم کے قریب ہیں۔ تو مقدس جگہ یا مقدس مقامات، مقدس چیزیں جن کو کسی سے قرب حاصل ہوا، کسی بزرگ سے قرب حاصل ہوا، ان کی تعظیم یہ معاذ اللہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں کرم نوازی فرماتا ہے۔